بلندیاں بزرگیاں بڑائیاں، عرش بری کا مبارک سفیر فرش زمیں پر، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہوگا اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی پلیٹ فارم سے اپنے سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیدائش مبارک سے قبل مبشرات کی آمد اور عالم دنیا میں ہونے والی تبدیلیاں، ہر نبی کے جو شب معراج ہوں گے مقتدا، اب وہی امام و پیشوا صلی علی پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا بیان ہے کہ جب آپ حمل میں آئے تو مجھ کو خواب میں خوشخبری دی گئی کہ بی بی تم اس امت کے رسول سے حاملہ ہو گئی ہو۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو یہ دعا کرنا، اے اللہ میں ان کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں ہر ایک حسد کرنے والے کی برائی سے، اور ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جب آپ حمل میں آئے تو میں نے ایک روشنی دیکھی، اس میں مجھ کو شہر بصرہ کے اور ملک شام کے محل نظر آئے، اور جب آپ میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی مشرق سے مغرب تک پھیل گئی، اور بہت سی عجیب باتیں آپ کی پیدائش کے وقت دیکھنے میں آئیں، جیسے کسریٰ کے محل میں زلزلے کا آنا اور اس کے 14 برجوں کا گر جانا، اور دریائے طبریہ کا سوکھ جانا، اور ملک فارس کا آتش کدہ بجھ جانا جو 1000 سال سے دہک رہا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکہ میں آیا تھا اور 12 ربیع الاول پیر کے روز صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس یہودی نے کہا، اے قریشی لوگو، کیا تمہارے یہاں آج صبح کے وقت کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ لوگوں نے کہا، ہم کو معلوم نہیں۔ یہودی نے کہا، خدا کی قسم آج قریشی لوگوں میں اس آخری زمانہ کا نبی پیدا ہوا ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان کمر پر ایک ابھرا ہوا نشان ہے، وہ مہر نبوت ہے۔ لوگوں نے پوچھا تو معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن مطلب کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی لوگوں کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں تمہارے بچے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آپ کو اس کے سامنے کر دیا۔ جب اس کی نظر مہر نبوت پر پڑی تو وہ غم کی وجہ سے بے ہوش زمین پر گر پڑا۔ پھر ہوش آنے کے بعد کہا کہ اب یعقوب کی اولاد سے نبوت ختم ہو گئی۔ اے قریشی لوگو، خدا کی قسم یہ لڑکا تم پر ایسا قبضہ کرے گا کہ مشرق اور مغرب تک تمام روئے زمین پر مشہور ہو جائے گا، اور اسی کے نام کا ڈنکا بجے گا۔ بحوالہ باغ جنت، سید عنایت علی شاہ۔ بت ٹوٹ گئے تخت شیاطیں ہوئے اوندھے، وہ ڈنکا بجا دین کا جب آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل۔ ایام رضاعت میں آپ کی وجہ سے اللہ تعالی نے حلیمہ سعدیہ کو بڑی خیر و برکت سے نوازا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ بنت حارث کہتی ہیں کہ میں اپنے شوہر حارث بن عبد العزیٰ کے ساتھ مکہ روانہ ہوئی۔ یہ قحط سالی کے دن تھے جنہوں نے ہمارے لیے کوئی چیز کھانے پینے کی نہ چھوڑی تھی۔ ہمارے ساتھ ہماری اونٹنی تھی جس سے واللہ دودھ کا ایک قطرہ بھی نہ نکلتا تھا۔ میرے ساتھ میرا بچہ بھی تھا جو بھوک کی وجہ سے اس قدر روتا تھا کہ ہم رات کو سو بھی نہ سکتے تھے۔ نہ تو میری چھاتی میں دودھ تھا نہ اونٹنی میں دودھ تھا جو میں بچے کو دیتی۔ بس ایک خوشحال مستقبل کی امید ہی ہمارے پاس تھی۔ جب ہم مکہ پہنچے تو ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہ تھی جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ ہم لوگ بچے کے والد سے رضاعت کے بدلہ میں اچھی خدمات کی امید رکھتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، اس لیے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اس کی ماں ہمیں کیا دے گی۔ میرے علاوہ کوئی عورت ایسی نہ تھی جسے بچہ نہ ملا ہو، اور میں ناپسند کرتی تھی کہ خالی ہاتھ واپس لوٹوں۔ لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے کہا میں اس یتیم بچے کے گھر واپس جاؤں گی اور اسے ضرور لے کے رہوں گی۔ چنانچہ میں اس بچے کو اپنے قافلہ میں لے آئی تو میرے شوہر نے کہا لے آئی ہو؟ میں نے کہا ہاں لے آئی ہوں، واللہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بچہ ہے ہی نہیں۔
شوہر نے کہا چلو اچھا کیا، ممکن ہے اللہ ہمیں اسی سے فائدہ پہنچا دے۔ حلیمہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جیسے ہی میں نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کے منہ میں اپنی چھاتی دی تو اتنا دودھ اترا کہ میں نے خود بھی جی بھر کر پیا اور اس کے بھائی یعنی حلیمہ کے حقیقی بیٹے نے بھی خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات کو میرے شوہر اونٹنی کا دودھ دونے اٹھے تو دیکھا کہ اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اونٹنی نے ہمیں بہت دودھ دیا جسے میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر پیا اور میں نے بھی خوب جی بھر کر پیا۔ یہ رات ہم نے آسودگی اور خیریت کے ساتھ گزاری، ہمارے بچے بھی آرام کی نیند سوئے۔ چونکہ باپ نے کہا واللہ حلیمہ تم نے بڑی بابرکت روح حاصل کی ہے، ہمارے بچوں کے پیٹ بھی بھر گئے اور وہ آرام کی نیند بھی سوئے۔ پھر ہم واپس ہوئے، واللہ ہماری سواری سب سے آگے تھی اور کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ لوگ کہنے لگے ارے بنت حارث ذرا ہم پر مہربانی کر، کیا یہ وہی سواری ہے جس پر تم مکہ آئی تھی؟ میں کہتی ہاں واللہ وہی ہے، اور ہماری اونٹنی آگے ہی آگے تھی حتیٰ کہ ہم بنو سعد بن بکر کے گھروں میں پہنچ گئے۔ ہم اللہ کی زمین میں سے سب سے زیادہ قحط زدہ زمین پر آئے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں حلیمہ کی جان ہے، صبح کے وقت لوگوں کی بکریاں بھی چرنے جاتی اور میری بکریاں بھی چرواہا وہیں چرانے لے جاتا۔ میری بکریاں خوب آسودہ اور دودھ سے بھری ہوئی واپس پلٹتی اور لوگوں کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے بالکل خالی واپس آتی۔ ہم جتنا دودھ چاہتے پیتے جبکہ دوسروں کو ایک قطرہ بھی میسر نہ آتا تھا۔ لوگ اپنے چرواہوں سے کہتے بے وقوف ہو، تم اپنی بکریوں کو وہاں کیوں نہیں چراتے جہاں حلیمہ کا چرواہا چراتا ہے؟ چنانچہ دوسرے چرواہوں نے بھی اپنی بکریاں وہیں چرانا شروع کر دیں جہاں ہمارا چرواہا چراتا تھا۔ اس کے باوجود ان کی بکریاں بھوکی اور دودھ سے خالی لوٹتیں اور میری بکریاں خوب دودھ سے بھری ہوئی واپس آتیں۔ اسے ابو یالی اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال قبیلہ بنو سعد کے ہاں آپ کو شق صدر کا پہلا واقعہ پیش آیا۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے۔ آپ اس وقت لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل نے آپ کو پکڑ کر لٹا دیا، سینہ چیرا اور اس سے دل نکالا، پھر اس سے گوشت کا ایک لوتھڑا الگ کیا اور کہا یہ حصہ تمہارے اندر شیطان کا تھا۔ پھر دل کو زمزم کے پانی سے طشت میں دھویا، پھر اسے سیا اور واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اتنے میں لڑکے دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے اور بتایا محمد تو قتل کر دیے گئے ہیں۔ لوگ بھاگے بھاگے آئے، دیکھا تو آپ صحیح سالم تھے لیکن آپ کا رنگ ڈر کی وجہ سے اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر سلائی کے نشان دیکھتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی لات اور عزا کی عبادت سے نفرت فرماتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر کہتے ہیں حضرت خدیجہ بنت خویلد کے ایک ہمسائے نے کہا کہ میں نے سنا آپ نے حضرت خدیجہ کو مخاطب کر کے فرمایا خدیجہ واللہ میں کبھی لات کی عبادت نہیں کروں گا، اللہ کی قسم میں کبھی عزا کی عبادت نہیں کروں گا۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ نبوت سے قبل آپ اہل مکہ میں امین کے لقب سے مشہور تھے۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ کعبہ شریف کی تعمیر کے جھگڑے میں جب اہل مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلی صبح سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوتے دیکھا تو خوشی سے پکار اٹھے امین آ گیا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ شام کے سفر میں ایک وادی کے حجر و شجر آپ کی تعظیم کے لیے جھک گئے۔ عیسائی راہب نے مہر نبوت سے پہچان کر آپ کو سید العالمین اور رحمت للعالمین کا لقب دیا۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں ابو طالب ملک شام کے لیے نکلے تو نبی اکرم بھی قریش کے اکابر کی معیشت میں ابو طالب کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب ابو طالب اور ان کا قافلہ شام کے شہر بصرہ میں بحیرہ راہب کے ہاں پہنچا تو اپنی سواریوں کو بٹھایا۔ اتنے میں راہب ان کے پاس آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔
حالانکہ ابھی قافلہ سواریوں سے اپنا سامان اتار رہا تھا۔ راہب کسی آدمی کو تلاش کر رہا تھا۔ رسول اللہ کے پاس آ کر اس نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا یہ سید العالمین ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گا۔ اکابر قریش نے راہب سے دریافت کیا تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے جواب دیا جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو سبھی درخت اور پتھر تعظیماً جھک گئے تھے اور یہ حجر و شجر سوا نبی کے کسی کے لیے نہیں جھکتے، اس کے علاوہ اس کے کندھے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند موجود مہر نبوت سے بھی میں اسے پہچانتا ہوں۔ اس کے بعد وہ راہب واپس گیا، قافلہ والوں کے لیے کھانا تیار کیا۔ راہب کھانا لے کر آیا تو آپ اونٹ چرا رہے تھے۔ راہب نے کہا اسے بھی بلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ لوگوں کے قریب پہنچے تو لوگوں کو درخت کے سائے تلے پایا۔ جب آپ وہاں تشریف لائے تو درخت کا سایہ آپ پر جھک گیا۔ راہب نے کہا دیکھو سایہ اس پر جھکا ہوا ہے۔ پھر راہب نے قافلہ والوں سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس بچے کا سرپرست کون ہے؟ قافلہ والوں نے بتایا ابو طالب۔ راہب مسلسل اللہ کا واسطہ دیتا رہا کہ اسے مکہ واپس بھیج دو، کہیں دشمن اسے قتل نہ کر دیں، حتیٰ کہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ واپس بھیج دیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ وفات سے قبل مکہ کا ایک پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکہ کے اس پتھر کو میں اب بھی پہچانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ مشک بار و عطر سلسلہ جاری ہے۔